السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی، اور اس آیت میں بات کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر باطل قوتوں نے بڑی طاقت حاصل کی ہوتی ہے، انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، سیاسی، معاشی، مذہبی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا مستحکم کیا ہوتا ہے، مال و دولت، اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس سے انسانی نفسیات کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی قوتوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو ایک نظام کو قائم کرنے کے فرائض عائد کیے گئے تھے، انہوں نے ایک جماعت کی تنظیم کرنی تھی جو ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر باطل قوتوں کا مقابلہ کرے اور اللہ کا نظام جو انسانیت کی فلاح کے لیے یہ نافذ ہو سکے۔ تو یہ بہت بھاری ذمہ داری تھی، تمام انبیاء پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا۔ لیکن پھر بھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کو سمجھانے کے یعنی یوں کہہ لیں، ان کو سمجھاتے ہوئے پوری انسانیت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا۔ جب بھی تم قرآن کے نظام کی بات کرو گے تو باطل قوتوں کے جو انفرادی مفاد پرستی کے جذبات ہیں، ان کے نظام ہیں، وہ آڑے آئیں گے، رکاوٹ کھڑی کریں گے، بہت بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کریں گے، تمہارے لیے مصائب، مشکلات تمہیں جھیلنا پڑیں گی۔ تو تب جا کر یہ نظام قائم ہوگا، یہ ایسے آسانی کے ساتھ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ الدین کا نظام جو ہے وہ تمام انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، اور سیاسی، معاشی، مذہبی نظام جو ہوتے ہیں باطل قوتوں کے بنائے ہوئے، وہ ان کے اپنے انفرادی مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے انفرادی مفاد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنی دولت، اتنی قوت، اتنا اقتدار، اتنا غلبہ حاصل کیا ہوتا ہے، معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کی ہوتی ہیں، تو وہ کیسے آسانی سے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ اس لیے جب بھی قرآن کی آواز اٹھائی جائے گی، اس کے روح سے نظام قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو تمام باطل قوتیں اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں گے قرآن کو تو وہ سمجھنے کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا نظام کیسے قائم کرنے دیں گے؟ یہ تو آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان قوتوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، دل گرفتہ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، انسانی نفسیات کے اوپر ان چیزوں کا بڑا اثر پڑتا ہے، لیکن ان چیزوں کو غالب نہیں آنے دینا، اپنے اوپر مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر، ثابت قدمی کے ساتھ، صبر اور تقوی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رائے وَلَا يَحْزُنْكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے رسول، تجھے غم میں نہ ڈالیں، یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر تجھے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون لوگ جن کو دیکھ کر دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آگے خود ہی بتا رہا ہے کہ الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر کی راہ میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔
کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار۔ تو اس کفر کی یعنی انکار کی راہ میں جو بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معاشرے میں بڑی قوت طاقت حاصل کی ہوتی ہے، شہرت مقبولیت وہ بھی ان کے مذہبی پیشواؤں کے پاس ہوتی ہے، حکمرانوں نے سیاسی اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے اپنے مفاد کے لیے، جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جو حکمران طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر اللہ کے نظام کو جو انسانیت کی فلاح کے لیے قائم ہی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اگر یہ نظام قائم ہو جائے قرآن کی روح سے، اس کے قوانین کی روح سے، تو پھر ان کی انفرادی مفاد پرستیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے نہ متاثر ہونا ہے نہ پریشان ہونا ہے۔ وہ کتنا آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ وہ باطل پر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ختم ہونا ہوتا ہے۔ فتح بالآخر حق کی ہی ہوتی ہے۔ باطل نظام کتنی ہی قوت حاصل کر لے، چاہے وہ سیاست کا باطل نظام ہو، چاہے وہ معیشت کا باطل نظام ہو، چاہے وہ مذہب کا باطل نظام ہو، وہ کتنی ہی قوت اور اقتدار حاصل کر لے، بالآخر اس کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ اس کا خاتمہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو میں آپ کو پوائنٹ دینے لگا ہوں وہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زمانے کے حالات، واقعات، اس کے تقاضے وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ اللہ کا قانون مکافات اپنی رفتار سے کام کر رہا ہوتا ہے، غلط چیزوں کے نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں جو ایک زمانے کی رفتار ہے اس کے مطابق وہ بہت سلو ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ہاں تو ایک ایک دن 50 ہمارا جو اعداد و شمار ہے ایک دن کا، تو وہ ہمارے ایک دن کے مقابلے میں اس کے ہاں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ہاں جو اعداد و شمار ہیں وہ مختلف ہیں۔ آج یہ دیکھ لیں پلینٹ کے اوپر یہ چیزیں بدل جاتی ہیں، ہمارے ہاں دن رات بڑے ہیں، چاند کے اوپر دن رات چھوٹے ہیں، تو یہ مختلف ہیں۔ یہ جو ٹائم اینڈ سپیس ہے یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، ہمارے حساب کتاب کی روح سے ہے۔ ہم نے کوئی چیزیں اپنے حساب کتاب کے لیے چونکہ بنانی تھی، تو اس طرح ہم نے یہ 24 گھنٹوں میں دن رات کو تقسیم کیا ہوا ہے اپنا اعداد و شمار رکھنے کے لیے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کے لیے۔ اللہ کے ہاں ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے۔ اس کا ایک تصور قرآن نے اس طرح سے دیا ہے کہ تمہارے جو 50,000 ایک دن ہے ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے، تو اس طرح یعنی ایک اندازہ لگانے کے لیے انسانوں کو کہ وہ ایک اندازہ لگا سکیں کہ اللہ کے ہاں ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے۔ وہ 50,000 سال آپ دیکھیں تو یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، ہمارے 50,000 سال ہوں کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے وہ یوں سمجھو جیسے ہمارا ایک دن ہے۔ یہ ایک اندازہ لگانے کے لیے تاکہ انسانوں کو معلوم ہو کہ اس کے ہاں جو ٹائم اینڈ سپیس ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا قانون مکافات عمل اپنی رفتار سے تو کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ رفتار اس وقت تیز ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کے قانون کی روح سے ایک اسٹیٹ قائم کریں اور اس کے اندر اللہ کے قانون کی روح سے نظام قائم کریں، پھر یہ رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جب وہاں پر عدل و انصاف کی روح سے عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے قانون کی روح سے، تو وہ پھر یہ جو انقلاب ہوتا ہے یہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، مکافات کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اگر نظام نہ ہو یعنی انسان نظام نہ بنائے تو اللہ کا قانون مکافات عمل اپنی رفتار سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت سلو ہوتی ہے اس کی سپیڈ، لیکن اس کی سپیڈ اس وقت بڑھ جاتی ہے جب کوئی نظام قائم ہو جائے۔
اور وہ ہو بھی اللہ کے قانون کی روح سے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نظام قائم ہوا اللہ کے قوانین کی روح سے، پھر صحابہ کرام کے دور میں ان کی حکومتوں میں یہ نظام قائم ہوا الدین کا، تو اس میں دیکھیں کہ کتنی جلدی فتوحات ہوئیں، اصلاحات ہوئیں، کتنی جلدی ان کو غلبہ ملا، اقتدار ملا۔ اس وقت دنیا کی سپر کو جو پاورز ہیں ان کے سامنے بہہ چلی جا رہی تھیں تنکوں کی طرح، تو پھر اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی ایگزامپل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور۔ جب وہ نظام کو ختم کر دیا گیا، اپنی دوبارہ یہ جو بادشاہت آئی، ملوکیت آئی، سرمایہ داری کا نظام آئے، مذہبی پیشوائیت آئی، تو وہ جو نظام تھا انسانیت کی فلاح کا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو قانون مکافات کی جو رفتار ہے پھر کم ہو گئی۔ آج اگر وہ نظام قائم ہوتا ہے تو یہ دوبارہ تیز ہو جائے گی، جلدی فیصلے ہونے لگ جائیں گے، جلدی ہر چیز اپنے صحیح انجام کو پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ نظام انسانوں نے اپنی کوشش اور محنت سے بنانا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد نہیں ہوگی۔ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ کے قانون مکافات کے متعلق کہ وہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ لوگ جو کفر کی راہ میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اس فکرے کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی، یہ پوائنٹ رکھا تاکہ بات سمجھ آئے۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بڑھ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اوپر سے کوئی غیبی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کے قانون کی قوت، اس کی تائید، اس کی حمایت اور نصرت وہ تمہیں حاصل ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو اور ایک نظام قائم کرو، اسٹیبلش کرو۔ مسائب مشکلات سے گزرنا پڑے گا، آزمائشیں ہوں گی، ان آزمائشوں میں تم یوں کہہ لو کہ جیسے بھٹی کے اندر سونا پگھلایا جاتا ہے وہ پھر کندن بنتا ہے، ایسا جب تم کرو گے تو پھر یہ نظام قائم ہوگا۔ یہ چیزیں تو تمہیں کرنی پڑیں گی، اس میں کوئی غیبی مدد نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تمہیں خود کچھ کرنا پڑے گا، نظام قائم کرنا پڑے گا۔ تو اگر یہ نظام کسی دور میں ختم ہو جاتا ہے تو پھر بھی کہہ یہ رہا ہے کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بلا شبہ وہ اپنے انکار و سرکشی سے اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ جو باطل قوتیں ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہم، وہ کون؟ جو باطل قوتیں ہیں، وہ اپنی سرکشی کی بنیاد پر جو وہ سرکشی کر رہی ہیں اللہ کے قوانین سے، تو اس سرکشی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر کوئی قوم اللہ کے قوانین کی روح سے نظام نہیں بناتی تو ان کو نقصان ضرور ہوگا۔ تو قومیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے، اپنی فلاح کے لیے اللہ کے نظام کو سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اللہ کے قوانین کو سمجھیں اور دین کے نظام کو نافذ کریں، تو پھر وہ ان قوتوں کے اوپر غالب آ جائیں گی جو اللہ کے قوانین سے سرکشی کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے وہ انسانیت کو ہلاک کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں، انسانیت کے لیے مصائب اور مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ پھر وہ قوتیں جو ہیں وہ مغلوب ہوں گی، اور ایمان کی جو قوتیں ہیں، جو لوگ بھی اللہ کی قوانین کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں اللہ کے قوانین اور اس کے ضابطوں کے اوپر، اس کے اصولوں کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر ان کا ایمان ہے، جب وہ کھڑے ہوں گے تو یہ باطل قوتیں پھر مغلوب ہو جائیں گی۔
تو اس کے لیے تو پھر بہت جد و جہد چاہیے، کوشش چاہیے، محنت چاہیے، وہ ریچولز کرنے سے نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کو ریچولز کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہ کریں اللہ خوش ہو جائے گا، تو اللہ کے ہاں تو خوشی اور غمی کے، انتقام کے کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ جو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں وہ پھر اسی طرح کی سوچ اپنا لیتی ہیں، اپنی طرف سے کوئی ریچولز کریٹ کر کے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایکچولی انہیں اپنی فلاح کے لیے خود سٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم سٹرگل نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، باطل قوتیں تمہارے اوپر غالب آئیں گی، تمہاری معیشت کو کمزور کریں گی، تمہیں تباہ و برباد کریں گی، تم پر عذاب بن کر مسلط ہو جائیں گی۔ اس لیے تم کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، تو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ باطل قوتیں اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کچھ بھی نقصان۔ یہاں پر لفظ ہے لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہارا نقصان ہو جائے گا اگر تم کھڑے نہیں ہوگے، یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے انبیاء نے پھر جماعت مومنین کو اپنے ساتھ ملا کر ان کا نظم و نسق قائم کر کے ان کو ایک ڈسپلن کا پابند بنا کر نظام قائم کیا۔ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کچھ کیا۔ اس لیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کر یہ ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یرید اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون مکافات ان کی سرکشی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جو باطل قوتیں ہیں ان کی سرکشی کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے کیا؟ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، یہ کہ وہ ان کے لیے آخرت کی مستقل نعمتوں میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ تو یہ جتنی بھی باطل قوتیں ہوتی ہیں بڑی سر چڑھ کر وہ دوڑ رہی ہوتی ہیں، بڑی قوت حاصل کر رکھی ہوتی ہے، لیکن پھر آخرت میں آخرت کی خوشحالیوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عظیم عظم سے ہے، عظم کا مطلب بنیاد، ہڈیاں، بونز۔ انسانی جسم کی جو بنیاد ہے وہ ہڈیوں کے اوپر ہے۔ تو کہتا ہے وہ عذاب جو انسانوں کی بنیادوں تک کو ہلا دیتا ہے، ایسے عذاب میں وہ پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑی قابل غور آیت ہے۔ اس کے اندر جو ہم نے پوائنٹس دیے ہیں آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں، وہ قرآن کو سمجھنے میں آپ کو بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ جو ٹائم اینڈ سپیس کا ہم نے آپ کو بتایا، تو یہ بڑی ہی قابل غور آیت ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔